چوکے پڑ گئے پتہ نہیں ہون بچوں ڈھلے ہو گئے ہوں اسی مر جائیے چمڑا پٹی جا سی حسین ابن علی دی اولاد موسیٰ کاظم دی نسل آسی اس گل نو بھی یاد رکھیا جی اسی بڑے پکے ہو رہے ہیں اس گل کیونکہ ادھر بھی مسئلہ طبیعت نال نہیں کیتا شریعت نال ہی کیتا ہے باپ دادا بھی کرتے رہن تو طبیعت نال نہ کرتے شریعت نہ کرتے ہوں بھی وہی شریعت مصطفیٰ دی ساڑھے جا وہ تے قربان ہو سکتے ہیں باویں جو کوئی کرنا چاہتا کرے پیا نہ سن کوئی جھوٹھی عقیدتاں دی ضرورت ہے ایک بندہ آکھے ہر تھاویں اکو جی کچی لسی ونڈی آن تاں مننا گیا سی جڑے کچی لسی ونڈنے والے مندن وہ بھی میں تکنا پیا تواڈے وچ ہی بیٹھے نے کردے پھرو جدے جو دل جے کرو سانو کی اسی اپنی قبریں پاؤں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کے ایمان کی وضاحت کریں اے وضاحت کرانے دی لوڑ کوئی نہیں اس واسطے کہ نبی کریم علیہ السلام دے اصول بھی رب تعالیٰ نے آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت عبداللہ توڑی تے حضرت عبا تو لے کے حضرت آمنہ تک تے نبی پاک تو لے کے قیامت محمد مہدی تک رب تعالیٰ نے جڑا بھی پاک کیتیاں نے تے شاخہ بھی پاک فرما دی دلائل النبوہ امام راغب اصفہانی دی کتاب اٹھا لو وہ دے وچ پہلے اندر ذکر ہے کہ قرآن پاک اگلیاں آن والے اندر ذکر کرتا ہے وہی تو میں آیت پڑھی جی تو ساری گفتگو ہو گئی نبی پاک کوڑو جڑے پیدا ہوئے انہوں بھی رب نے پاک کیتا ہے نبی پاک جنہ کوڑو پیدا ہوئے انہوں بھی رب نے پاک کیتا وہ دے بقاعدہ نہ لے کے نبی پاک نے دسے حالانکہ شجرہ اپنا 21 پشتہ تک حضور نے سنایا آپ فرماتے میں جاننا آدم علیہ السلام توڑی پر میرے کو جا شکنجی ہون گے جڑے میرے شجرہ ہر روز پڑھایا کرنے تو جے میں آدم توڑی بیان کریں تو انہوں نے زندگی کی تمونجے موک جاسی لہذا آپ نے 21 پشتہ حضرت عدنان تک صرف پڑھیا صحیح مسلم شریف کی حدیث کے مطابق لیکن آپ جان دے ایسا آپ فرماتے ہیں آدم تو لے کے حضرت عبداللہ تک ایک بھی اجیہ نہیں جڑا بے نورا ہوئے تو میرا نورو دے کھڑ رہے سارے توحید اتے سن توحید اتے انہوں جو پلیت کوئی بھی نہیں پاک سے غازی عباس کے ہاتھ میں کون سے رنگ کا علم تھا بھئی اس قسم میں جزیات بھی نہ جاؤ میں کئی تقریران جو انداز سے کہا 89 دے اندر میں کربلائے محلہ دے اندر کئی دن رہا غازی عباس سرکار دی قبر انور تے ہونویں سرخ رنگ دا جھنڈا لگا ہے ہونویں اور خود امام علی مقام دی قبر انور دا فوٹو بھی باویں تک لو جتے اسی شہداء دیا سب قبران تے عراق دے اندر سرخ رنگ دی جھنڈا لگا ہے اس کے اندر کوئی کسی قسم دی بدیانتی نہیں ہے نہ کوئی دھوکہ ہے جو اکھاں نال تکے ہے وہ بیان کیتا ہے نجف اشرف بھی 6 دن گزارے حضرت مولا پاک دی بارگاہ دے اندر اور کربلائے محلہ دی سب شہداء دی قبران دے تے سرخ رنگ دے جھنڈے لگے جی جڑا تسی تکدے رہندے ہو نا ایتھے وہ کوئی نہیں جی دو بندے اعتراض کرتے ہیں کہ سنی ٹھیک راستے پر ہیں تو امام کعبہ تمہارے فرقے کا کیوں نہیں میں کہ کدن دا 1925 دا پہلے 13 صدیاں تھوڑا کیوں نہیں اے مد و جزر نے حالات سیاسی کیوں کہ اساں ہن تلوار چھڈی ہوئی جی چند دیہڑیاں دی تے لگے پھرو مڑ پھد رہی تے کتھے تساں دسنا ہے اے محمد علی پاشا توڑی جڑے آن وہ تواڈے پیو لگدے آن وہ ساڈے لگدے آن ترکاں دے دور تک وہ 13 صدیاں مڑ تسی کیوں نہ ہو اے چوکھا مار نہ کرو انشاءاللہ العزیز وقت بہوں نیڑے تے انشاءاللہ جیندیاں دس چیندیاں دسن دی ویکھو نا جی یہ اصول بڑا ہو گیا تو پچھلی 13 صدیاں میں جڑے آن متفق ہو انہوں میں پوچھنا پیا متفق آن انہوں انجھے تو نہیں انہوں لکھیا قبر انور دے اتے منظار قبری وجبت لہو شفاعت تو یا محمد نو یا مجیدو بنانے ہیں تو انہوں بھی بڑا ٹل لگ گئے یہ کرو تو اڈے ہوندے تو یا محمد کی میں لکھ دیں تو یہ تسی انہوں آر ہوندے ہو تو یا محمد نو یا مجیدو کیوں بنایا جائے یہ تو ساری دنیا تقدیفی جاڑیاں مبارکہ دے اتے لکھے ہیں انہوں بھی تو ذکر پا گئی لا الہ الا اللہ الحق المبین محمد رسول اللہ صادق الوعد الامین انہوں بھی لکھیا پیا جے بھی موجود ہے میں کہ یہ ذکر کدی پڑھیا بھی ہے جڑے اتنے لکھے جاڑیاں اے او نے جڑے لکھ گئے اج تک بھی لکھے ہیں تو 13 صدیاں پھر کون آن اس تو پہلا جڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ پاک دے دور تو لگ کے آئے لہذا یہ جی بچگانا باتاں ہوں تو میں بڑھا ہو گیا ہوں تو کم از کم نہ کر ساری عمر یہ ہوتی مدوڑیا پیا تو کیا فرماتے ہیں مادین صلی ایک گاؤں میں اہل سنت کے جامع میں امام صاحب جو کہ امام باخطابت کے فرائض انجام دے رہے ہیں ان کی بیوی رافضی
مسئلے سے تعلق کا اس شخص کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، نیز کیا اس مسئلے میں کوئی اور شخص جمعہ یا نمازیں پڑھائیں تو اس میں ہو گئی یا نہیں؟ بھائی اس سلسلے میں فقہا کی رائے یہ ہے، یہ تو سخت جرم ہے، لیکن فقہا کی رائے یہ ہے کہ فیصلہ جو ہے نا وہ اکیلا اکیلا بندہ آپ نہ کرے، فیصلہ متولی کرے، اس کو معزول کرنا چاہیے، یعنی اس کو الگ کرنا چاہیے امامت سے، لیکن متولی فیصلہ جو بھی مسجد میں عزل و نصب ہے نا، کسی کا تقرر کرنا، تعین کرنا یا مسجد سے فارغ کرنا، یہ پبلک کے ایک ایک بندے کا کام نہیں، متولی اور انتظامیہ کا کام ہے، یہ نافذ کرنا، لہذا فتنہ نہیں کریں۔ حکم یہی ہے کہ اگر ایسا واقعی ہے تو پھر اس کو معزول کیا جائے ایسی شخص کو امامت سے، مگر وہ کرے کون؟ متولی مسجد جو کہ جس کا انتظام ہے، ورنہ فتنہ ہوگا آپس میں، ایک کہے گا نہیں رکھنا، دوجا کہ رکھنا، پھر اپنے سر لان دے رہا سے پھر آکے شاعری تقریر کر گیا ایسا ادھر دا سر پٹوری چوکا، وہ اخیر ذمہ ساڑھے پانچ سلطانہ کیا۔ یہ ان پتہ سانے بھی لگ گیا باقی نتیجہ کدھا کٹ دیو تسی ادھر کے سیانے عزیز ہو گئے ہیں۔ عرض یہ ہے کہ یزید کو کافر کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر نہیں تو وہ مسلمان ہے کیا؟ حدیث پاک میں ہے کہ جس نے کلمہ پڑھا وہ جنت میں جائے گا۔ سارے سادے سنیوں کے لیے طارق جمیل کی تھوڑی سی حقیقت بیان فرمائیں۔ وہ کی حقیقت بیان کری ہو دی حقیقت ہے ہی کوئی نہ، حقیقت آڑیا نہیں ہوندی ہے، جیڑے ملمہ کاری کرن انہوں نے کیڑی حقیقت؟ وہ اگے خارجی گروہ نال تعلق رکھتا ہے، تو سب نو پتہ ہے تبلیغی ہے جو کچھ کر تو جیڑی سنائی ہے، جیڑی تبلیغی نصاب پڑھ کے سنا دیں وہ دی ہون نہیں سنائی۔ آدھا حسن حسین پاک نے تو لبا کوئی نہیں، اس عمرے وچ کی لینا نے، البتہ پیو میرا 17 سالاں وچ ناظرہ پڑھ گیا۔ اے وہ مخلوق ہے، وہی کتاب چاہی پھر گئے، جو انداز وہ اختیار کرتا ہے وہ تو اگے پتہ ہے، تو وہ جو انداز دیکھنے ہو تا بھی سنیاں کو رہن، وہ کیڑا واجہ ہے جڑا یہ نہیں بجاندے، سمجھے؟ اہل سنت و جماعت کی کمی ہے کی لیندے ہو وہ جہاں کوڑ؟ اہل سنت سارے واجب بجا لیندے ہیں، ساریاں طرزاں لا لیندے ہیں، سارے کم کر لیندے ہیں، لہذا یہ بھی سارے ذوق آپے چی پورے کر لیا کرو اتنے، ضرورت نہیں انہوں کوڑ۔ کیوں؟ انہوں دی بنیاد غلط ہے، بنیاد انہوں دی وہی ہے جڑی اگے عرض کرنا پیا تھوڑے سامنے، اس ٹبر وچوں نے البتہ کوئی بندہ واہیات ہوئے گا، چوکھا منہ چیڑا کر کے بولے گا، نیا فتنہ بنے گا، لوگ اس دی طرف کھینچے چلے جان گے۔ وہ کدی حوالہ دینا میری 60 مربع زمین ہے، میں بڑا جٹ ہاں، میں بڑے آلو بیچنا، میں آنج کرنا ہے جی، آلو بیچنا بندے ایسے گل بڑا جٹ ہے، بڑا بندے ساڈے بھی عجیب ہی نا، کس گل تو ریچ جانے پتہ ہی کوئی نہیں لگتا، جٹ ہے تو جا جٹ آلو بیچ جا، اسی تین منع کرنے پہ نہ تیری اسی ٹرالی ڈکلے ہیں، بیچ جا کے تلگ اتنے اپنا تلمبے دا عبدالحکیم دے کوڑ، الحمدللہ اتھے بھی حضرت مولانا عبدالغفار صاحب حمدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سرکار نے بہت بڑا دارالعلوم قائم فرمایا، یہ دی گل تلمبے میں بھی کوئی نہیں سنتا، انجے ساڑے بندے آدھے باہر پھتو گھرنا ساگ نہ ستو، سمجھے بجھے تو آئے ہوتے گل ہی کوئی نہیں، اللہ جان دو آدھے دعا نہیں سیدھی ہوتی، ساڑے سامنے آوے اسی ہونے بھی تو پتہ کر لیں نہیں ہے، تو اون بھی باہر خیر پوندا ہے پہ وقت بڑا بال ہے، بڑا عرض یہ ہے کہ یزید کافر کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر کافر نہیں تو مسلمان ہے کیا؟ حدیث پاک میں ہے کہ جس نے کلمہ پڑھا وہ جنت میں جائے گا؟ قرآن پاک میں ہے کہ ہر کلمہ پڑھنے والا ٹھیک نہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ کچھ لوگوں میں سے ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، حالانکہ ایمان ہو کوئی نہیں لیا، یہ مطلب ہے کلمہ پڑھنے والا ہر ایک جو ہے وہ سچا نہیں ہوتا، یہ تو پہلے پارا دوجہ رکوع شروع ہی تو ہوندہ پیا الف لام میم والا، کچھ لوگ کلمہ پڑھ دینے آمنا باللہ آخ دینا، حالانکہ وہ مومن کوئی نہیں، اس واسطے یہ جی حدیث نو آخنا تو پھر قرآن پاک میں مقابل آوے گی، ایسا نہیں، لا الہ الا اللہ کہے وہ کامیاب ہے، پر اس پر قائم بھی رہے، اس کے جتنے تقاضے ہیں اس کو پورا کرے، یہ مطلب نہیں ہے اس کا جو آپ لے رہے ہیں۔ میں قرآن سے پیش کر رہا ہوں کہ صرف کلمہ پڑھ کے اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشهد ان المنافقین لکاذبون، پورا کلمہ بھی پڑھتے ہیں، محمد رسول اللہ بھی پڑھ گئے، لیکن اللہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں، کیوں کہ جو پڑھ رہے ہیں اس پر ایمان ہی نہیں رکھتے، اس لیے تو منافق ہوتے ہیں اس بندے اس وقت۔ اور یہ مسئلہ رہ گیا کہ اس کو کافر کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ آپ کہنا چاہتے ہیں؟ جس آدمی رکا لکھا ہے وہ کہنا چاہتا ہے، اس کی یہ طبیعت ہے۔
اس کی اگر یہ طبیعت ہے تو مولانا عبدالغفور دہلوی صاحب کی کیسٹ سنا کرے گا، شیخ القرآن کی، وہ اس طرح کی بات کرتے تھے، تو وہ اپنا ذوق پورا کر لے۔ آخنے جو کہتے کوئی ہے کوئی نہیں، جڑے ہیں کافر انہوں نے نہیں آخ سکتے ہو کافر، انہوں نے مسلمان ثابت کر دے رہے ہو ساری دیہڑ نہیں، قاسم النوتوی بھی نہ آکھو، اشرف تھانوی بھی نہ آکھو، فلانے بھی نہ آکھو، تو اڈے بھی عجیب رنگ نے اپنے، سمجھ آ گئی؟ تو آخ لیا کرو تسی جنہیں آخنا ہے، اخینا ہے کوئی نہ دے کولو، میں پتہ ہے تے آکھیا ہے تو پھر قائم رویا ہے، سمجھ آئی؟ لیکن یزید نو فاسق، فاجر، ملعون، اے سارے اکابر نے لکھا ہے، شرح عقائد بھی پڑھ سکتے ہو، بعض نے کفر دا قول کیتا ہے، لیکن اہل سنت و جماعت کفر تو سکوت کر دیں، کافر نہ آکھو تو مسلمان بھی نہ آکھو، سکوت دا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ مسلمان آدھے نے، مسلمان بھی نہیں آدھے، عجیب مطلب ہے گندی شے ہے، اور مسلمان آکھنے تے بھی کوئی تیار نہیں۔ اس گل نو یہ نہ سمجھا ہے بھائی وہ تھوڑا آکھیا نے، جن مسلمان بھی نہ آکھن چپ کر لان، مطلب ایڈی گندی شے ہے، گل ہی نہیں کرتے اب۔ جی ہاں، اے تبصرہ ہو دیتے حضرت صاحب گزارش ہے کہ ہمارے خلاف کا کہ پیر کہتا ہے کہ نالین پاک کا بیج اور جھنڈا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر آپ کسی پیر یا بزرگ کے سامنے اس کے جوتے لٹکا دیں تو اسے برا لگے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہماری محفل میں تشریف لاتے ہیں تو آپ کے نالین ہمارے لیے قابل ادب ہیں، لیکن آپ کے تو جوتے ہیں اور آپ کے سامنے لٹکانے سے آپ کو برا لگے گا، ہماری رہنمائی فرمائیں۔ نہیں ایسا نہیں، یہ قیاس کی بات ہے، اپنی طرف سے قیاس گڑھا ہے انہوں نے۔ نبی علیہ السلام کے سامنے حضرت عبداللہ ابن مسعود بخاری شریف میں موجود ہے کہ آپ کے اصل نالین شریف کو سامنے اٹھاتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا لقب تھا صاحب النالین، یعنی نبی پاک کی نالین والا صحابی، اور آپ سے یہ پوچھا گیا کہ آپ تو سارے صحابہ کے استاد بن گئے، کیسے علم پڑھا؟ فرماتے مجھے تو پتہ ہی نہیں، میں تو آپ کا تکیہ اٹھا کے رکھتا تھا اور آپ کی نالین شریف اٹھاتا تھا، البتہ اتنا ہے کہ سینے سے لگائے رکھتا، اسی سے کچھ ہو گیا اندر، بڑا کوئی نہیں۔ آپ کا نام ہے باقاعدہ بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے، حضور کی جوتیوں والے صحابی کہتے تھے، ہمارے استاد تھے حضرت کاظمی شاہ صاحب قبلہ ملتان شریف والے، تو ایک دن حدیث پڑھاتے ہوئے رو پڑے، فرمانے لگے ہمیں لوگ غزالی کہتے ہیں، بڑے بڑے لقب بولتے ہیں، یہ سارے لقب بھی کوئی لے لے، ہمیں کوئی وہ نالین والے والا لقب دے دے کہ یہ حضور کی جوتیوں والا صحابی۔ بڑی شان والی بات ہے، ایسے قیاسات نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ آپ کے سامنے جب وہ اٹھائے رکھتے تھے تو کون بے ادبی آپ سمجھتے تھے؟ یہ ادب بے ادبی، یہ تو آپ جس طرح کام کر رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہے نا، سرکار بھی جانتے ہیں کہ میرے جوتیاں سنبھالنا ہے، جب میں پھر جوتے پہنوں گا تو پیش کرے گا، آگے ہو کے عبداللہ بن مسعود پیش کرتے سامنے رکھتے تھے اور پھر سرکار اپنے قدمین شریفین میں ان کو پہن لیتے تھے۔ تو اس طرح کی توجیہات کرنی درست نہیں ہے، نہ ان کا کوئی فائدہ ہے۔ یعنی مثال یہ مل گئی ہے حدیث پاک میں کہ آپ کے سامنے بھی وہ اٹھائے رکھتے تھے نالین شریف، تو اس لیے اس میں کوئی ایسا نہیں۔ باقی سب باتوں کا جواب ہو گیا ہے اختصار سے، میں نے اسی لیے دیا کہ یہ باتیں ایسی ہیں اکثریت کے ساتھ اکثر ہم بیان کرتے ہیں الحمدللہ، اور اہل السنہ والجماعہ کے فتاویٰ ان کے اندر یہ جتنے بھی ہمارے علماء متقدمین کے فتاویٰ ہیں الحمدللہ وہ چھپ چکے ہیں اس بارے میں، ان کا بھی مطالعہ آپ رکھیں اور کچھ کریں خدا کے لیے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ ایک دن آپ پوچھ کے تو پھر چھوڑ دیں، اہل سنت کو اکٹھے ہونا چاہیے اور ایک محاذ پہ، اور اہل سنت و جماعت کو حالات حاضرہ پر بھی نظر رکھنی چاہیے، یہ بڑا ضروری ہے۔ اور جو مخالفین ہیں اہل بیت کے ساتھ محبت کرتے ہو تو یہ بھی پہچانو کہ ان کو بھی آپ سمجھو کہ یہ درست بندے ہیں، اور گستاخ کو اور جو محبت والا ہے اس کے درمیان بھی فرق نہ کر پاؤ، یہ طریقہ نہیں ہوتا ایک ہوشیار سنی کی طرح، ایک جیسے سمجھدار۔ آپ اپنے بارے میں کتنے ہوشیار ہوتے ہیں، معمولی سا کوئی نقصان کی بات آ جاتی ہے کان کھڑے کر لیں گے اپنے، مذہب کے بارے میں بات ہے چلو مولوی تو گل کر، مولوی ان کتنی گلیں کریں گے۔ اس لیے سب اہل سنت و جماعت ایک مرکز پر آئیں، اور 6 دسمبر کو مرکزی جماعت اہل سنت کے زیر اہتمام مینار پاکستان پر عزت رسول کانفرنس ہوگی، یہ ہماری 6 دسمبر کو فقیر اس کا انتظام ہمارے سارے اکابر جو ہیں وہ بھی کر رہے ہیں۔ تو میری آپ سے یہ گزارش ہوگی کہ آپ میں سے بھی بندے کو میں اطلاع بھی پیش کر رہا ہوں، شاہ صاحب کو میں اشتہار بھی انشاءاللہ گاڑی میں اشتہار بھی دوں گا، 6 دسمبر کو عزت رسول کانفرنس، پہلے یہ 2 سال پہلے بھی ہو رہی ہے لیکن ایوان اقبال میں ہوتی تھی، اس سال انشاءاللہ مینار پاکستان پہ ہوگی، 6 دسمبر کو عزت رسول کانفرنس ہوگی۔ اس میں ہم جو ملک میں حالات ہیں مذہبی طور پر
ان کا بھی لائے عمل انشاءاللہ. ہمارے اکابر علماء سب تشریف لائیں گے. اس میں کوشش ہے ہماری کہ سب علماء مشائخ کو وہاں جمع کیا جائے. اس لیے آپ حضرات بھی سننے کے لیے بھی تشریف لائیں. اور سردی ہوگی، کرسیاں ورسیاں ہم لگائیں گے انشاءاللہ، ٹینٹ شینٹ بھی لگائیں گے. لیکن جو بندے بھی آئیں تو اپنی چادر لے آئے. جی میں آج لایا جائے چنگٹ بھی اس جڑے بھی لائی رکھے. رات کو ہوگی انشاءاللہ 6 بجے شروع ہو جائے گی شام کو، اور انشاءاللہ ساری رات چلے گی. چائے وائے کا وہاں پہ ہم انتظام کریں گے، کھانے کا بھی کریں گے تو، لیکن اس کے باوجود چادر شادر آپ کے ساتھ ہونی چاہیے، کیونکہ سردی کا موسم ہوگا. انج نہ ہوئے بھائی عزت رسول کال میں واپس آؤ نچ دے کر انج بڑھو آخر مکے دے گئے ریشے دے اڈے آگے. ہاں جی یہ غلط بات ہے. دیکھیں کوئی صحابی بھی دوسرے صحابی کو سب نہیں کرتا. یہ بات بنو امیہ کے کچھ لوگوں کے بارے میں کتابوں میں موجود ہے. حضرت امیر معاویہ کے بارے میں نہیں ہے. یہ اس کی زیادتی ہے. یہ کسی کتاب میں ایسا نہیں لکھا کہ حضرت امیر معاویہ سب کرتے. بلکہ میں آپ کو ظلم کی یہ بات بتاتا ہوں، بعض کتابوں میں تو جواباً انہوں نے یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ مولا علی بھی ان پر سب کراتے تھے. حالانکہ یہ دونوں باتیں غلط ہیں. مولا علی سرکار خود پاک ہے، اور ہر صحابی جو ہے تزکیہ اس کا ہم مانتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کے یہ لائق نہیں ہے یہ بات کی تو فسق ہے. اور فسق کیسے کریں گے؟ وہ تو عادل لوگ ہیں. اب کتابوں کے اندر جو لکھا ہے بنو امیہ کا لکھا ہو کہ ان کا کوئی اور ہے، مروان یا مروان کے بیٹے کرتے ہیں، عبد الملک کرتا ہے یا کوئی بھی کرتا ہے، اس کو ان کے ذمہ لگانا اس میں بڑا فرق ہے. اگر آپ اس کی زیادہ وضاحت نہ چاہتے تو بہتر تھا، لیکن ایک چھوٹی سی کرتا ہوں وضاحت کہ جو گروہ میں لوگ ہوتے ہیں نا ان کی ذمہ داری امیر پر بڑی مشکل ہو جاتی ہے. جنگ جمل کے اندر ایک بندہ آیا حضرت مولا علی کے پاس. ریاض النظرہ میں دیکھیں، یہ فی مناقب العشرہ میں خاص کتاب ہے اور سنیوں کی ہاں تو بڑی مسلم کتاب ہے. حضرت مولا پاک کے پاس ایک بندہ آیا تو اس نے آگے کہا کہ میں نے زبیر کو مار دیا. زبیر سے مراد ہے زبیر بن عوام حواری رسول. تو جنگ جمل میں وہ آئے تھے صلح کے لیے حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ. حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت زبیر بن عوام یہ داخل ہو رہے تھے جنگ میں، تو یہیں شہید کر دیے گئے. اس بندے نے آ کے کہا کہ میں نے زبیر کو مارا. تو نبی حضرت مولا پاک علی مرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا میں تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ تم جہنمی ہو. وہ پیٹنے لگا. اس نے کہا ہم آپ کے دشمن کو مار دیں تب بھی دوزخی ہیں، اور آپ کے ساتھ جنگ کریں تب بھی دوزخی ہیں. یعنی آپ کی طرف سے ہم نے دشمن کو مارا کہ وہ اس طرف سے آ رہا تھا تو تب بھی آپ دوزخ. فرمایا میں نے کب تمہیں کہا تھا کہ زبیر کو مارو؟ میرے سامنے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ زبیر بن عوام میرا حواری ہے اور اس کا قاتل دوزخی ہوگا. تو تم جو خود فیصلے کرتے ہو ان کو ہم سے اس کے لیے ایوارڈ لینا چاہتے ہو. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ ریاض النظرہ فی مناقب العشرہ میں محب طبری نے یہ پوری بات نقل کی ہے. یہ میں اس لیے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ گروہ جب آپس میں لڑ پڑتے ہیں تو ہر چیز گروہ کے ارکان اپنے امیر کی مرضی پوچھ کر نہیں کرتے. اسی لیے تو یہ جو فساد ہوتا ہے یہ بہت بڑا ایک فتنہ ہوتا ہے. اس کے اندر کئی حدود پامال ہو جاتے ہیں. اسی لیے حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم اب میرے ذمہ لگاؤ گے کہ تم زبیر کو مارو گے. زبیر تو میری سگی پھوپھی کا بیٹا ہے. حضرت زبیر بن عوام حضرت صفیہ بنت عبد المطلب کے بیٹے ہیں. رشتے میں بھی نقصان بھی ان کا ہی کرایا اور پھر حواری رسول ہیں. جیسے آپ نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کے حواری تھے نا وہ 12 آدمی جن میں ایک ہی جان دینے کا تیہ کیا تھا جس نے. تو فرمایا سچا حواری وہ عیسیٰ کے علیہ السلام کے حواری تھے، میرا حواری زبیر بن عوام ہے. عشرہ مبشرین میں بھی ہے اور حضرت صفیہ بنت عبد المطلب کے بیٹے ہیں. تو یہ بات میں نے اس لیے بیان کیا آپ کے سامنے کہ لشکر میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں اس کا تعلق اس سے نہیں ہوتا کہ امیر اس میں ضرور اس نے کہا ہو، اجازت دی ہو یا کہا ہو کہ ایسا کر گزرو. تو بنو امیہ کا ایک سسٹم 72 سال تک چلا ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جو ہے اس کا ایک حصہ ہے. 20 سال آپ گورنر رہے، 20 سال آپ امیر رہے. لیکن ان کے بعد جب مروان اور مروان کی اولاد کی حکومت ہوئی ہے تو ان کا اپنا ایک مزاج ہے اور کوئی بندہ ان کا تحفظ نہیں کر رہا اس بات پر کہ وہ صحابی ہیں یا کوئی ان کا
عمل ایسا ہے جس وجہ سے ان کی نیکی کریں گے. ہاں ان کے آگے بھتیجوں میں عبدالعزیز کے بیٹا جو عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں ان کا سب تحفظ کرتے ہیں کیونکہ وہ بندے نیک تھے اور انہوں نے جو ان کی بیماریاں مروان اور ان کی اولاد کی تھیں وہ بھی نکالیاں. عمر بن عبدالعزیز نے ان کو روکا. لیکن ان کو حضرت امیر معاویہ کے ذمہ لگانا یہ اسحاق اور آپ اسحاق جیسے لوگوں کو مولانا بھی نہ کہا کریں, یہ زیادتی ہے. مولانا ایک لفظ اچھا ہے, ہاں اگر اپنے غلام کے معنی میں لے رہے ہو تو پھر ٹھیک ہے. مولا کا ایک معنی غلام بھی ہوتا ہے, چلو پھر کہتے رہو غلام اپنا بنا کے رکھو اس کو, لیکن ایک مولا مولا ہوتا ہے. وہ مولا تو یا سرکار ہوتے ہیں یا مولا علی شیر خدا ہوتا ہے, وہ تو سب نہیں ہو سکتے. اللہ نہیں, وہ دیکھیں یہ دعائے مغفرت کا بھی وہی مسئلہ ہے کہ آپ اعلانیہ جو اصول دین کا کوئی بھی منکر ہے, اسی شیعہ کی بات نہیں ہے, جتنے فرقے بھی اصول دین میں کسی بات کے منکر ہیں ان سب کے لیے یہی حکم ہے کہ آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے. جب آپ دعائے مغفرت کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک اصول دین کے مخالف کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ بھی اس قابل ہے کہ اس کے لیے دعائے مغفرت کی جائے. اور اس کا ثبوت قرآن میں ہے, لا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبر. یہ ہماری طبیعت نہیں ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کیوں جی وہ کر دے جی مولوی صاحب کیڑی دین دی قد ڈھاندی, وہ ڈھاندی ہے پئی کیونکہ آیت ہے قرآن کی, لا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبر انہم کفروا باللہ. حالانکہ یہ کس کے لیے حکم آیا کہ جس کی پڑھا دی تھی کیونکہ اس وقت تک لا تصلی نہیں کہا گیا تھا. جب آ گیا تو اب آپ کو سمجھنا چاہیے کہ یہ قرآن کا مسئلہ ہے کہ جو اصول دین میں انکار کرے گا منافق ہوگا, یا اصول دین میں کسی بھی چیز کا انکار کرے گا وہ نہ اس قابل ہے کہ اس کی قبر پر جایا جائے, نہ اس قابل ہے کہ اس کے لیے دعائے مغفرت کی جائے. اگر ہر کے و میں کے لیے کرتے رہو گے تو پھر اس کرنے کا اتنا بڑا ثواب کیوں ہے؟ ہر ایک کے لیے اگر برابر آپ کر ہی جاؤ گے کہ اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے تو پھر اود پہاڑ کے برابر ثواب کیوں ملتا ہے جنازہ پڑھنے کا؟ پھر تو یہ عامیانہ سی بات ہے, کسی منافق پر بھی پڑھی جا رہی ہے, سب پر پڑھی جا رہی ہے, پھر اتنا بڑا ثواب کیوں ہوگا؟ ثواب اسی لیے ہے کہ خالص لوگوں پر. اور جامع ترمذی کی حدیث تو میں آپ کو کیا سناؤں, سرکار آ گئے جنازہ کے لیے تشریف لائے, ایک دفعہ ایسا بھی ہوا, جامع ترمذی میں لکھا ہے. اور حضرت انس فرماتے ہیں آپ نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا فلاں بندے کی نماز ہے, ہاں جی, آپ وہیں سے واپس ہو. عرض کی یا رسول اللہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ تشریف لائیں اور پھر آپ نماز نہ پڑھیں؟ فرمایا ہاں میں اس بندے کو جان گیا ہوں, یہ میرے عثمان سے بغض رکھتا ہے, میں محمد رسول اللہ اس بندے کے لیے دعائے مغفرت نہیں کروں گا جو میرے عثمان سے بغض رکھتا ہے. جامع ترمذی شریف میں یہ حدیث ہوتی ہے. تو آپ اسی سے اندازہ کر رہے ہیں, ننگی گالیاں سامنے, کیا جرم ہے ان کا جن کو دی جا رہی ہیں؟ ہم غیرت نہ کریں, یہ بات ٹھیک نہیں ہے. تو ان کو ان کے حال پہ چھوڑو, جائے کون والے تے کھان والے, انہوں نے وہ جائے ہی ہونے چاہیے جڑے انہوں واسطے تریمہ کر دے. پھر تسی اپنی زبانہ انہوں واسطے کیوں خراب کر دے؟ تو اہل سنت و جماعت نیکو پاکوں کے لیے آپ اپنی دعائیں سنبھال کے رکھو, اور مسلمان بندے ہیں ان کی ذمہ بھی ضرور کرو, اور ان کی نماز جنازہ بھی پڑھو. ہو سکے تو ان کی تدفین تک بھی ساتھ جایا کرو, تدفین تک بھی جاؤ, قبرستانوں تک جو جاتا ہے اس کو 2 قیراط ثواب ملتا ہے, اور قیراط بھی اود پہاڑ کے برابر ہے اس کا ثواب. اللہ تعالیٰ توفیق عطا